السلام علیکم، کیا حال ہیں جناب؟ پہلے تو میں یوتھیوں کا حال پوچھوں گا، آج ان کا شام غریبہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا ہی ان کو افسوس ہوگا کہ مریم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہوئی ہے۔ تو آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں مریم نواز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے پہ کروں گا۔ دیکھیں، میں نے بھی تقریر سنی ہے اور اس کے بعد میں اس کو کچھ جو پروز ہیں اور کونس میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ آف کورس پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے، شاید کیونکہ مریم کا ایک ہے سٹائل کہ جی بے نظیر کو کاپی کرتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کے لیے میرے خیال میں ایک بہت خوشی کی یہ بھی بات ہوگی کہ بے نظیر پہلے وزیر اعظم بنی تھی پاکستان کی خاتون اور وہ پہلی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ اینی ہاؤ، تو لیٹ سٹارٹ ود ہر اسپیچ۔ وہ بہت لمبی اسپیچ تھی اور اس میں کئی باتیں، میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں جو مجھے باتیں لگی اچھی اور بری۔ میں ذرا تھوڑا سا فیکٹس کی بیس پہ بات کرتا ہوں۔ میں کوئی، آپ کو پتہ ہوگا، اب تک آپ نے جتنے بھی میرے ویلاگ دیکھے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ کوئی آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہوں۔ میں ریئلسٹک بات پہ جو ہے نا ذرا زیادہ فوکس کرتا ہوں، کیونکہ جو آپ کے مسائل ہیں نا وہ ریئل بیسس پہ ہی حل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی پیار محبت یا دیوتا بنانے پہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ جو چیز مجھے ذرا ڈسٹربنگ یا اور سی لگتی ہے، مریم کے جو باڈی لینگویج اور جو سٹائل ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی آپ کہنے کے مصنوعی قسم کے لگتے ہیں۔ شی شوڈ ایکٹ نیچرلی۔ زیادہ سٹائل مارنے کی بجائے جتنا زیادہ آپ نیچرل بیہیو کریں گے نا اٹ وڈ بی بیٹر۔ یعنی کہ وہ ایک جو بات ہوتی ہے نا کہ نیچرل چیز میں، وہ اس میں نہیں ہے۔ شی شوڈ کریٹ سم تھنگ نیچرل ان ہر سیلف۔ گو کہ جیسے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مریم کی کہ اس نے بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے، کافی لیولز پہ، کافی یعنی کہ اینگلز پہ اس نے امپروومنٹ کی ہے، تو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، یہ میری ایک رائے ہے۔ اچھا جی، تقریر میں جو پہلے میں چیزیں جو مجھے بہتر لگی تھیں میں وہ ڈسکس کرتا ہوں، پھر اس کے جو مجھے چیزیں نہیں بہتر لگی تھیں وہ ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں نا ہر وقت نیگیٹیوٹی پھیلاتا رہتا ہے، تو پہلے میں وہ چیزیں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تقریر اوور آل ایک اچھی تھی، جامع تھی، زیادہ چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی اور تفصیل سے بھی بات ہوئی کئی چیزوں پہ، کافی حد تک کمپریہنسو تقریر تھی۔ پھر اس میں جو تھی فوکس جو کیا گیا، ایک چیز مجھے بہت زیادہ اس میں بہتر لگی تھی، وہ بہتر یہ لگی تھی کہ جو اس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کا رول بزنس چلانا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے اس کو مانیٹر کرنا، اور یہی چیز میں ہمیشہ سے، میں نے اپنی پہلی بھی ویڈیوز میں بات کی ہوئی ہے کہ جس طرح میں بھٹو کی نیشنلائزیشن پہ کافی زیادہ تنقید کرتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ جو سب سے بڑا ڈینٹ پڑا تھا نا وہاں سے پڑا تھا، اور جو آج تک اس کے اثرات ہیں اور بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور سندھ کا اسی وجہ سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت کو، گورنمنٹ کو سائڈ پہ رہنا چاہیے، جو کام کرنے والے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، کیونکہ ایفیشنسی پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہے، گورنمنٹ میں تو وہ جسے کہتے ہیں نا بہنوئی بن کے بیٹھ جاتے ہیں سارے کے سارے سرکار کے، تو وہ بالکل چیزوں کو آہستہ آہستہ واش آؤٹ کرنا چاہیے۔ آف کورس ایک دم نہیں ہو سکتا، آہستہ آہستہ اس چیز کو کم کریں تاکہ لوگوں کی ایفیشنسی بڑھے، دیٹس ویری گڈ تھنگ۔ دوسرا جو ایک نارمل چیزیں تھیں میڈیکل کے بارے میں ساری چیزیں، دیٹ واز نائس ون، پر میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس سے باہر نکلے۔ بزنس گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کرنے کا، گورنمنٹ کا کام ہے مانیٹر کرنے کا۔ ہاں، مانیٹر کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور وہ ایفیشنٹ ہونا چاہیے، بلکہ بہتر رہتا ہے۔ دیکھیں، آپ دوسرے کاموں میں پڑیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹیکسز سے، پیسے سے چیزیں مانیٹر کریں۔ پھر جو ہے امپورٹنٹ بات وہ ایز آف بزنس کی ہے، ون ونڈو آپریشن کی کئی چیزوں پہ مریم نے کہا تھا، تو دیٹ واز گڈ۔ ون ونڈو آپریشن یا ایز آف بزنس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اسپیشلی ان پاکستان۔
جہاں بیوروکریٹک لیولز اور یہ ڈرامے بازیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار بزنس کرے کہ نہ کرے، بلکہ بہتر وہ سمجھتا ہے نہ ہی کرے، کیونکہ وہی بات رشوت وغیرہ ساری چیزوں. بھائی جان آپ نے ایک دفعہ جو پیسے لینے ہیں وہ لے لیں، ایک جگہ سے لے لیں، دوسرا بندہ اپنے بزنس پہ فوکس کرے. ہمارے یہاں پہ فوکس کیا ہوتا ہے کہ رشوت بھی دینی ہے، ادھر کی رجسٹریشن بھی کروانی ہے، ادھر کی بھی رجسٹریشن کروانی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک بزنس مین کہاں سے نکالے گا؟ وہ کسٹمر سے ہی نکالے گا نا. اگر وہ اپنی کاسٹ اس کی 1000 روپے آ رہی ہے اور پھر اس کو 500 روپے رشوت دینی پڑ رہی ہے تو وہ کاسٹ اپنی کنسیڈر 1500 کرے گا، وہ 1000 تو نہیں کرے گا نا. سمپل سی چیز ہوتی ہے، الٹیمیٹلی اینڈ یوزر ہی پے کرتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ 2 پوائنٹ تھے جو مجھے سب سے بہتر لگے، باقی ایک نارمل تھے، میڈیکل کا، تعلیم کا، وہی چیزیں سائیکو سٹائل. اب جو اس میں کونس ہیں وہ میں زیادہ ہائی لائٹ کروں گا، کیونکہ دیکھیں فوکس کرنے والی بات ہوتی ہے کہ کونس کی. سب سے پہلے مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ جی کلثوم نواز کی جو ہے نا تصویر رکھی ہوئی تھی. دیر از نو نیڈ. یہ پولیٹیکل یعنی کہ پرسنل قسم کی چیزوں کو نا سائیڈ پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ایفیلیشن ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے، واٹ ایور، شی شوڈ پروو ہر سیلف کہ وہ بہتر ہے، یا ایٹ لیسٹ تو ان سے نہیں گزارا ہوگا. اب بہتر ہوگا تو کام چلے گا، ورنہ وہ فارغ ہو جائیں گے. پھر دوسرا مجھے چیز بہت زیادہ بری لگی، فری وائی فائی پورے پنجاب میں. یہ ایک ناسور ہے. یہ اگر سمجھیے کہ یہ نوجوانوں کو اس طرح لوکریٹو چیزیں دے کے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ سوشل میڈیا سے دماغ کی خرابی ہی ہوگی. وہ جو دیوتا ازم ہے نا وہ اس وجہ سے زیادہ پھیلا ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے زیادہ کنیکٹڈ تھے. آپ سوشل میڈیا کو لمیٹڈ کریں، آپ انٹرنیٹ کو لمیٹڈ کریں. انٹرنیٹ جو انڈسٹری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے جو پیکیجز وغیرہ اس وقت چل رہے ہوتے ہیں. آپ سپیڈ بہتر کریں، آپ دوسری چیزیں بہتر کریں. یہ فری وائی فائی وغیرہ جو ہے نا یہ ڈرامے بازی نہ کریں. بعد میں اس کے اور کمپلیکیشن بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ فری وائی فائی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پرون ہوتے ہیں آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ہیک ہو جائے. تو اٹس بیٹر کہ یہ اس طرح کے ڈرامے بازی جو ہے نا وہ نہ کریں. پھر دوسری بات یہ کہ باتیں بہت زیادہ کر دی تھیں. میرے خیال میں 5 سال میں جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اتنی بڑی باتیں کر دی ہیں، پھر وہی بات ہوگی جو کہا وہ بالکل بھی نہ ہوا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ 50% بھی کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ چلو 50% تو ہو گیا نا، لیکن یہ ہے کہ آپ ایسی بڑی باتیں کر دیں جو کہ نہ ہوں، یا جب آپ اس کے بعد میں بات فیزیبلٹی بنائیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئے تو وہ پاسبل نہ ہو تو وہ بڑا آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا. گو کہ سیاستدان تو یو ٹرن کے ماسٹر ہی ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے دعوے، بہت ہی زیادہ دعوے ہو گئے تھے. ایک طرف میں نے کمپریہنسو تقریر کی تھوڑی سی تعریف کی تھی، لیکن دوسری طرف اس کے کونز یہ بھی ہے کہ زیادہ آپ جب باتیں کر لیتے ہیں حد سے زیادہ تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. دا مین تھنگ از دیٹ کہ رادر دین کلیمنگ فار بگ تھنگ آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے. امپلیمنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایک عورت کارڈ. عورت از ناٹ دا میٹر. مجھے سمجھ نہیں آتی یہاں پہ کیوں عورت کو اتنا زیادہ اس طرح کیا جاتا ہے. اصل چیز ہے انصاف. دیکھیں ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک مظلوم ہوتا ہے. نہ مظلوم کی کوئی جینڈر ہوتا ہے نہ ظالم کا کوئی جینڈر ہوتا ہے. وہ اس بریکٹ میں کوئی بھی فکس ہو جائے تو وہ جو ظالم ہے وہ برا ہو گیا اور جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ عورت کارڈ نہ کھیلیں. ہاں عورت کا تحفظ، ہر انسان کا تحفظ اور اس کی عزت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ صرف عورتوں و مردوں پہ نہیں، اگر وہ خواجہ سرابی ہیں جو بھی ہیں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ان کی بھی عزت، ان کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو عورت کارڈ ہے، عورت اتنے زیادہ وہ کریں گے تو وہ اس کی اور بھی جو ہے نا امپلیکیشنز ہونا شروع ہو جائیں گی. تو وہ کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے، دنیا میں بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے فیمنزم کا، تو اس وجہ سے وہ میرے خیال میں وہ چیز بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یو آر اے فیمیل اور ہر عورت کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، اور لیکن یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں یہ بائیفرکیشن نہیں کرنی چاہیے. ہر انسان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. آپ نے کیا اپنی کبھی لائف میں دیکھا نہیں کہ ڈومیننٹ عورتیں مردوں کے ساتھ جو ظلم کرتی ہیں، وہ بیچارہ مرد ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے کچھ التجا بھی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی بےزتی ہے.
تو اس کا جو اس پہ جو کیا ہوا ظلم ہوتا ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، جبکہ عورت پہ اگر ظلم ہو تو اس کا ایک آنسو جو ہے وہ سب کے دل جو ہے وہ موم کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب میرے خیال میں میچور نیشن کے طور پہ، کیونکہ اب یہ دنیا میں بھی جو ہے نا یہ پٹ رہی ہیں بہت زیادہ چیزیں، تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ویسے تو اصول یہی تھا کہ انصاف کی بیس پہ ہونا چاہیے، اٹ از ناٹ اباؤٹ دا فیمنزم اور لائک سم تھنگ، انصاف کی بیس پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ پھر جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ بات ہے، جو کہ جس پہ میں ہمیشہ سے اعتراض کرتا تھا، کہ ترقی کا محور لاہور نہ ہو، فار گاڈ سیک۔ یہ تخت لاہور والی باتیں اب چھوڑ دیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے شہروں کا۔ سب ترقی اگر لاہور میں ہوگی، لوگ کمانے کے لیے لاہور میں آئیں گے، آبادی بڑھے گی، ریسورسز کم ہیں، ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہوگی، جرائم بڑھیں گے، چوریاں بڑھیں گی، یہ وہی حال ہو جائے گا جو کراچی میں ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، میں اب جس طرح لاہور میں ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے برا لگتا ہے یہ چیز، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ کمانا تو ہے نا سب نے، اپنے کما کے اپنے بچوں کو کھلانا تو ہے، اپنے گھر والوں کو کھلانا تو ہے۔ اب ان کو وہاں پہ جہاں کے وہ رہائشی ہیں وہاں پہ روزگار نہیں ملے گا ایک پراپر، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر دوسرے شہروں میں تو سفر کریں گے، وہ دوسرے شہروں میں آئیں گے، جب آئیں گے تو وہاں پہ اپنی رہائش بھی رکھیں گے، وہاں کے ریسورسز بھی یوز ہوں گے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب جس طرح پنجاب ہے، پنجاب میں آپ جو کوئی 10-12 جو مین سٹیز ہیں اس میں ایکولی ڈیولپمنٹ کریں، تاکہ جو وہ سینٹر ہے، جو وہ ایک اس کے ارد گرد کے جو گاؤں ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہ اس جگہ پہ آئیں، رادر کہ سارا جو ہے وہ ہیومن فورس جو ہے، ہیومن ریسورس وہ لاہور میں آتی جائے۔ آپ جتنی ترقی کرتے جائیں گے، مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے، یہ نواز شریف کے دور میں جیل روڈ کو بہت بڑا کیا تھا، تو ہم ہنستے تھے کہ یار یہ کیا بے وقوفانہ پن ہے، اتنی چوڑی سڑک کر دی ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا وہ اتنی سوچ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ کیا ہوا، آج وہی سڑکیں جو ہے وہ تنگ ہوئی ہوتی ہیں، آج انہی سڑکوں پہ رش ہوا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آبادی کا انفلو بہت ہو چکا ہوا ہے۔ اور جب آبادی کا انفلو کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں 2-3 بیسک چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے روزگار ہے، پھر آپ کی تعلیم آ جاتی ہے، اور پھر میڈیکل آ جاتا ہے، بلکہ میڈیکل دوسرے نمبر پہ رکھے، تعلیم جو ہے وہ آپ کی تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے۔ اور پاکستان میں کیونکہ یہ گاؤں دیہاتوں میں یہ پھڈے بازی بڑی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی عدالت بھی، اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں رادر کہ سینٹرلائز کرنے کی کوشش کریں تو اٹ وڈ بی بیٹر۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے نہیں سنا، آئی ڈونٹ تھنک، میں غلط ہوں گا تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی ہے، وہ بہت لازمی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں ڈسٹریبیوشن کریں پاور، تاکہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی آئے۔ جس طرح ابھی میں نے بات کہی تھی نا کہ پروز میں یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ناٹ ڈو دا بزنس، ان کو چاہیے کہ مانیٹر کرے، ڈسٹریبیوٹ کرے۔ اب نیچے بھی تو نون کے ہی وہ بندے ہوں گے، بلدیاتی انتخابات کرائیں، جو کہ عمران خان نے نہیں کرائے تھے، بولتا تو بہت تھا پر خود کس طرح بھاگتا تھا انتخابات سے، تو وہ کروائیں اور اس طرح جو ہے نا پنجاب کو چلائیں۔ اور سب سے دا لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو سے، کہ مارجن کا ایرر کا مارجن کوئی بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ مریم نواز آپ کو بھی پتہ ہوگا، اور یو شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سو ایزیلی، بلکہ ایزیلی اس لینے کا سوچنا بھی نہیں ہے، ورنہ کیونکہ آف کورس وہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور لینا بھی نہیں چاہیے آف کورس۔ میں ابھی یہ بات، بلکہ سوری میں بات اپنے واپس الفاظ دیتا ہوں، دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود دی عمران اور فتنہ رائٹ ناؤ۔ آپ نے ترقی کرنی ہے، اور ملک نہیں بچ پائے گا، نہ آپ کی سیاست بچ پائے گی، نہ ملک بچ پائے گا، نہ صوبہ بچ پائے گا، اگر آپ نے گڈ گورننس نہ کی۔ بالکل صحیح کہا، آپ کا جو مقابلہ وہ شاید شہباز شریف کے ساتھ ہی ہو، بزدار کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے کھائیں۔ ادروائز آپ کا مقابلہ انہی کے ساتھ ہے، تو وہ ان سے بہتر پرفارم ہونا چاہیے۔ ارسپیکٹو کوئی بھی آئے، ملک کی ترقی از دی مین تھنگ۔ تو یہ میرا تھوڑا سا جائزہ تھا
آئی ہوپ کہ اللہ کرے بہتر ہو. اور جاتے جاتے میں ایک جو یوتھیوں کی دماغی حالت کے بارے میں بات کر دوں کہ میں نے وہ پڑھا کہ رانا آفتاب صاحب ہیں میرے خیال میں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہم دیٹ مچ, جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا مریم نواز کا, وہ حضرت فرما رہے تھے کہ اگر خفیہ رائے شماری ہوتی تو میں نے جیت جانا تھا. اب یہ ان کا دماغی توازن اب لگتا ہے ٹوٹلی گون میڈ. نمبر ایک بات کہ جو رائے شماری خفیہ ہوتی ہے ایز پر رولز آف دی اسمبلی وہ خفیہ ہوگی, اور جو اوپن ہوگی وہ اوپن ہوگی. اگر یہ اوپن ہے تو پھر اوپن ہی ہوگی. اور یہ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یار, خدا کا نام لے کو ملک کو چلنے دے, رنڈی رونے بند کر دیں اپنے, بہت ہو گیا. پر اینی ہاؤ اللہ کرے اب یہ چیز چلے, سموتھ آؤٹ ہو. ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے ملک میں, جمہوریت میں, سال ہر سال کا, کوئی وداؤٹ اینی بریک, وداؤٹ اینی پروجیکٹس. تو آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اور امید کرتے ہیں کہ بہتر ہوگا. اللہ حافظ.